انسان کی روح جب جسم سے آخری سانسیں کھینچ رہی ہوتی ہے تو اس کے وجود پر 5 ایسی خوفناک مگر سچی آوازیں دستک دیتی ہیں جن سے دنیا کا کوئی طاقتور سے طاقتور انسان نہیں بچ سکا۔ پہلا مقام، جب روح گلے کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے اور انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس وقت ایک آواز گونجتی ہے، اے انسان، تیرا وہ طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ اتنا بے بس اور لاچار کیوں ہے کہ تو ایک دن کا بھی نہیں ہلا سکتا؟ دوسرا مقام، جب روح اس وجود کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پرواز کر جاتی ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے صرف ایک مٹی کا ڈھیر، تب آواز آتی ہے، تیری وہ مال و دولت کہاں گئی؟ وہ بینک بیلنس، وہ زمینیں جن کے لیے تو نے حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا تھا، آج وہ کس کے کام آ رہی ہیں؟ تیسرا مقام، جب اس بے جان جسم کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تب خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز آتی ہے، آج تو اتنے لمبے سفر کے لیے نکل گیا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج تک کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایک ایسے تنگ اور تاریک گھر میں داخل ہونے والا ہے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ چوتھا مقام، جب اسے لحد کے اندھیرے میں اتار دیا جاتا ہے تب آواز آتی ہے، کل تک تو زمین کے اوپر سینہ تان کر چلتا تھا اور آج زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے، کل تک تو ہنستا تھا اور آج رو رہا ہے، کل تک تیرے آس پاس ایک ہجوم تھا اور آج تو اس کھنڈر میں بالکل اکیلا پڑا ہے۔ اور پانچواں، سب سے بھاری مقام، جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اپنوں کے قدموں کی آہٹ دور جانے لگتی ہے تب آخری آواز آتی ہے، تیرے سارے قریبی لوگ تجھے اس اندھیرے میں چھوڑ کر چلے گئے، اگر وہ یہاں رک بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے، اب تیرے پاس صرف تیرے اعمال ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور صرف ایک چیز قبر میں ساتھ رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کی دولت واپس لوٹ آتے ہیں، صرف اور صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ اس اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہمارے معاشرے نے دولت، غرور اور دکھاوے کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ بھائیوں کا حق مارنا، رشتوں کو توڑنا، یہ ہمارا کلچر ہو سکتا ہے لیکن یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو آخرت کی تیاری کا نام ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج ہماری آخری رات ہو تو کیا ہماری تیاری مکمل ہے؟ مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے، کامنٹ سیکشن میں آج کوئی دنیاوی بات نہیں ہوگی، کامنٹس میں استغفر اللہ